السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج کی نماز تراویح میں جس سورت کی یا جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے ایک سورہ یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ صورت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آپ کی سیرت ذکر کی گئی ہے اور ایک لمبے چوڑے انداز میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کئی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین ابتدا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ الف لام را یہ 3 حروف ہیں اور ایسے حروف کے بارے میں پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کا مقصد عرب کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ تمہاری زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ انہی حروف سے بنا ہوا کوئی کلام ایسا پیش کرو جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں ہو تو کوئی ایک آیت ہی بنا کر کے پیش کر دو۔ لیکن آج تک 1400 سال گزرے، انہوں نے کبھی ایک آیت بھی صحیح طور پر نہیں بنا سکے۔ انہوں نے کئی مرتبہ بنانے کی کوشش کری، سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی اس کے آخر میں انہوں نے ایک آیت کا اضافہ کیا، اسی طریقے سے کچھ انہوں نے اپنے اشعار کہے اور ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا، اس کے پردوں پر لٹکایا، تو عرب ہی ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کے اس کلام پر جو انہوں نے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا، دوسرے عرب ہی ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس کا کوئی سلیقہ نہیں اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ کے کلام سے۔ اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ کتاب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، مبین کھلی ہوئی آیتیں، واضح آیتیں، یعنی کہ گویا اللہ رب العالمین یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو ہم تمہیں مختلف قسم کے احکام بتا رہے ہیں یا مختلف واقعات اور قصے سنا رہے ہیں، یہ حقیقت میں بالکل واضح ہیں، کھلے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں سمجھنے کے لیے۔ گویا اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھو اور اس پر تأمل کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اس میں یہ حکم قرآن کریم کے سمجھنے کا حکم صرف عالموں کے لیے نہیں ہے یا مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر کسی کو حکم دیتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ کافروں کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے؟ یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عالم ہے یا کوئی طالب علم ہے جو قرآن کو سمجھے، بلکہ قرآن سب کے لیے ہے۔ اور یہ ایک پہچان ہے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان۔ اہل حق ہمیشہ آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیثوں کا ترجمہ پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، صحیح بخاری رکھیں، صحیح مسلم رکھیں، حدیثوں کی کتابیں رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس سے دین سیکھیں۔ اور جو اہل باطل ہیں وہ کہیں گے نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں رکھنا ہے، آپ نے حدیثوں کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ نے علماء سے سیکھنا ہے، کیونکہ ان کے علماء کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم ان کو حق نہیں بتا رہے، ان کو سیدھی راہ نہیں بتا رہے بلکہ گمراہی کی راہ بتا رہے ہیں، ایسا مذہب سکھا رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن میں ہماری حقیقت، قرآن کو پڑھ کر کے ہماری حقیقت جان لیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا تفصیلی طور پہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ پچھلے سال آپ کے سامنے میں نے تفصیلاً یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ یہاں پر اس صورت کے اندر میں صرف آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام 5 آزمائشوں سے گزرے۔ اس صورت کے اندر مذکور جن کے بارے میں واضح طور پہ نشاندہی کی گئی ہے
وہ 5 آزمائشیں ہیں۔ پہلی آزمائش یوسف علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی طرف سے آئی وہ یہ کہ ان کو خواب دکھایا گیا۔ خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا انی رأیت 11 کوكبا، کہنے لگے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، خواب میں 11 ستارے دیکھے، اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اس قسم کا خواب آج کل کے کسی پیر صاحب کو آ جاتا، کسی مولوی صاحب کو آ جاتا جو گمراہی کی راہوں پر چلتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے بارے میں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے، غرور میں مبتلا ہو جاتے، تکبر میں مبتلا ہو جاتے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو عین ممکن تھا کہ وہ عوام سے بھی کہتے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت میں اس قسم کے خواب جو گمراہ لوگوں کو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے دن بھر کے خیالات جو خوابوں میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کسی بھی قسم کی غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ میرا اتنا بڑا مقام ہو گیا ہے کہ اب میں لوگوں کو کہوں کہ وہ میری عبادت کرنے لگے اور میرے سامنے جھکنے لگے اور میرے سامنے سجدہ کریں۔ انہوں نے ایسا نہیں کرا۔ دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، اور دیکھنے والے وہ خود تھے، لیکن ان کو اس خواب کی تعبیر نہیں پتہ تھی، اسی لیے آئے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس جو خود ایک نبی تھے، ان کے پاس آ کر کے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ یہ خواب مجھے دکھ رہا ہے، میں پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر نہیں پتہ۔ یعنی کہ کیا معنی معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے چہیتے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ انہوں نے جو خود خواب دیکھا اس کی تعبیر ان کو نہیں پتہ تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی ذکر کری، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح ہم تمہیں چنتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام، یوسف تمہیں ہم چنتے ہیں اور تمہیں مختلف قسم کی باتوں کی تفسیر سکھاتے ہیں، تأویل سکھاتے ہیں، ان کا معنی اور ان کی سمجھ تمہیں بتاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو باتیں تمہیں پتہ لگنے والی ہیں یہ اللہ کی طرف سے سکھائی جانے والی ہیں، تمہارے عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور سورت کے بیچ میں جا کر کے بھی اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کرا، اور سورت کے آخر میں بھی اشارہ کیا۔ کیوں اشارہ کیا میں آخر میں بتاؤں گا۔ دوسری آزمائش یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی کہ ان کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایک غیرت واقع ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے دشمن بن بیٹھے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے وہ ایک کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، اپنے والد محترم سے اجازت چاہی انہوں نے، اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا۔ اب کنویں کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر، اس کی ظلمتوں میں، اس کے اندھیروں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ یہ دوسری آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ ایسی حالت کے اندر انسان ایک وقت آتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ صرف پانی اگر اس کے اندر ہو بھی، خشک کنواں نہ ہو تو بھی پانی پی کر کے انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے بھوکا وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے وہاں سے ایک گزرنے والی سواری گزری، اور انہوں نے اپنا ڈول اس کنویں کے اندر لٹکایا، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے باہر آ گئے اور اس آزمائش سے نجات پا لی۔ تو یہ دوسری آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش یوسف علیہ السلام کے اوپر جو آئی وہ یہ کہ جس خاندان نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا یا خرید لیا تھا کنویں سے نکالنے والوں سے، اور وہ مصر ایجپٹ کا ایک آدمی تھا، یا وہاں کا کوئی بڑا تھا، بادشاہ تھا، یا وہاں کا وزیر خزانہ تھا،
انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر پر لے کر کے گئے تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا, ہمارے پاس بچہ نہیں ہے, ہمیں اولاد نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں, اپنی اولاد اپنی طرف نسبت دے دیں اور لوگوں میں یہ کہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھا کیا, وہ نوجوان ہوئے. جب جوان ہوئے تو تیسری آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے. تیسری آزمائش یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کے شکنجے میں پھنسنے لگے. عزیز مصر کی بیوی, مصر کی بادشاہ کی بیوی یا وہاں کے وزیر خزانہ کی بیوی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی, اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا آدھا حسن آدھا جمال عطا کیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے موقع پر کہ کوئی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر کے خودکشی تک کر بیٹھتا ہے, اور ایسا حسن ان کو دیا گیا ہو کہ دنیا کا آدھا حسن ان کے پاس ہو, تو ان کے فتنے میں کتنے لوگ یا کتنی عورتیں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی جو یہ بنی ہوئی ماں تھی, یعنی کہ انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو, یہ یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت کرنے لگی جو ناجائز محبت تھی. تو واقعہ آپ لوگوں نے مشہور ہے, سنا ہوگا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس آزمائش سے بھی نجات دی. انہی کے گھر کا, اس عورت کے ہی ایک گھر کا شخص بولا کہ آپ چیک کرو کہ یوسف علیہ السلام کے بھاگتے ہوئے کپڑے کہاں سے پھٹے ہیں, سامنے کی طرف سے پھٹے ہیں یا پیچھے کی طرف سے پھٹے ہیں. اگر سامنے کی طرف سے پھٹے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا تھا, اور اگر پیچھے سے پھٹے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ قصور عزیز مصر کی بیوی کا تھا, نہ کہ یوسف علیہ السلام کا. تو چیک کیا گیا تو دیکھا کہ آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹے تھے, یعنی کہ آپ جان بچا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس نے آپ کے کپڑوں کو پیچھے سے پکڑا تھا, اسی لیے آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے. تو یہاں پر اسی خاندان کے ایک شخص نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے بری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے معاملے سے بھی یوسف علیہ السلام کو آزمائش سے نکالا اور ان کو نجات دی. پھر چوتھی آزمائش یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آس پاس کی محلے کی عورتیں وہ میرا مذاق اڑانے لگ گئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, یہ عزیز مصر کی بیوی اپنے بچے سے محبت کرنے لگ گئی ہے, ناجائز محبت کرنے لگ گئی ہے, اور لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور یہ باتیں معاشرے میں پھیلنے لگی. تو اس نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, کوئی ایسی پلاننگ کرنی پڑے گی جس سے یہ داغ میرے دامن سے ہٹ جائے. تو کہا کہ ہم یوسف کو کچھ ٹائم کے لیے, کچھ عرصے کے لیے قید کر دیتے ہیں, قید خانے میں ڈال دیتے ہیں, تاکہ کیا ہو, لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو یوسف کو سزا تک مل گئی ہے, اس کا مقصد انہی کا جرم تھا, اسی لیے اس جرم کی پاداش میں ان کو سزا بھی ملی ہے. لوگ یہ داغ عزیز مصر کی بیوی سے ہٹا دیں. ان کو قید کر دیا گیا, کافی ٹائم تک, کافی عرصے تک وہ اس قید خانے میں پڑے رہے. پھر اللہ نے اس آزمائش سے بھی یوسف علیہ السلام کو نکالا. وہاں کہ بادشاہ کو خواب آیا. خواب کی تفصیل میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے سال, شاید یاد ہوگا آپ لوگوں کو. بہرحال تفسیر میں آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں جا کر کے. اس کو خواب آیا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی, ان کو پتلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں, اور اس قسم کا لمبا چوڑا خواب اس نے دیکھا اور اپنے سارے درباریوں کو جمع کرا. اس کے اندر بڑے بڑے علماء, حکماء, حکمت والے لوگ, سمجھ رکھنے والے لوگ, سب کو بلایا, ایک میٹنگ بلائی اور سب کے سامنے یہ خواب سنایا اور کہا کہ مجھے یہ خواب نظر آ رہا ہے, اس کی تعبیر بتاؤ, یہ بار بار خواب مجھے دکھ رہا ہے. ان سب نے کہا کہ ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کو یاد آیا کہ جب میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید بند تھا, جیل میں تھا, اور اسی جیل میں تھا جس میں یوسف علیہ السلام تھے, تو مجھے ایک خواب آیا تھا
اس آدمی کو بھی اور اس کے ایک ساتھی کو بھی خواب آیا تھا. اس نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اور اس کے دوسرے ساتھی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے یا ایک برتن اٹھایا ہوا ہے جس میں روٹیاں ہیں، اور پرندے آ کر کے اس سے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کے بارے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم میری نصیحت سنو. یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر کے ان دونوں کو نصیحت کرنے لگے اور ان دونوں کو توحید کی دعوت دی، اور کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کری ہے، ابراہیم اور اسحاق، کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کے. کہا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں اور تم بھی اللہ کے نبیوں کے نقش قدم پر چلو. ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو توحید کی دعوت دی، موقع غنیمت جانا اور فوراً سے ان کو دعوت دینے لگے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف مناسبتوں سے، مختلف مواقع سے ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں. ہوا یہی کہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہ آدمی چھوٹ گیا اور وہ عزیز مصر کے دربار میں ان کو شراب پلا رہا تھا. اور دوسرا آدمی جس کے بارے میں کہا تھا کہ تمہیں سولی ملے گی، سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے اور پھر پرندے تمہارے سر سے آ کر کے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور پرندوں نے آ کر کے اس کے سر کو نوچ کر کے کھایا. تو یہ آدمی جو بچ گیا تھا، جس نے نجات پالی تھی اور دربار میں بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا، اس کو یاد آیا. کہا کہ ایک آدمی تھا قید میں، جیل میں، جس نے ہمیں جو خواب کی تعبیر بتائی بالکل سیم ویسا ہی ہوا. تو آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس آدمی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے تعبیر پوچھ کر کے آتا ہوں. بھاگا بھاگا گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ایسے خواب آ رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے رب کے پاس واپس پلٹ کر کے جاؤ، یعنی کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس پلٹ کر کے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ، ان عورتوں کا ماجرا کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، ان عورتوں کا ماجرا کیا تھا. یہ کیا ماجرا ہے؟ شاید آپ کو یاد آیا ہو جو میں نے سنایا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر تہمت لگ رہی ہے تو اس نے کیا، ایک چال چلی، ایک مجلس سجائی، ایک بیٹھک سجائی، اور وہاں پر جو آس پاس کے محلے کے معاشرے کی عورتیں تھیں جو اس بیوی کی، عزیز مصر کی بیوی کی، اس کے اوپر تہمتیں لگا رہی تھی یا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، ان سب کو دعوت دی. کہا کہ آپ سب نے آنا ہے، اور تکیے لگا دیے چاروں طرف، دسترخوان سجا دیا گیا اور سب سے کہا کہ آپ لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں. جب سب بیٹھ گئے اور ان سب عورتوں کے ہاتھوں میں عزیز مصر کی بیوی نے ایک ایک چھری پکڑا دی کہ آپ چھری اپنے پاس رکھیے. وہ سمجھی کہ فروٹ آئے گا، کوئی کاٹنے پیٹنے کی چیزیں آئیں گی، ہم کاٹیں گے کھائیں گے. تھوڑی دیر بعد حکم دیا گیا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ اس مجلس پہ آئیے. ان کو اس مجلس میں نکالا گیا. جب یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور اپنے ہوش و حواس کھو کر کے انہوں نے کیا کرا، ان کے ہاتھوں میں جو چھریاں تھی اس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگ گئے. یہ ہوتا ہے بہت سارے موقع پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش یا بربادی ہو میرے لیے، کاش میں نے فلاں دوست نہ اپنائے ہوتے، برے دوستوں کو نہ اپنایا ہوتا، ان کی روش پر نہ چلا ہوتا، ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا جنہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. اس تمنا میں یا اس خواہش میں کہ کاش میرے ساتھ ایسا ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں کو چبانے لگ جائے گا. انسان کبھی کبھی کسی چیز میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتی. تو یہاں پر ماجرا یہی ہوا.
تو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے کہو کہ ان عورتوں کا ماجرا کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے سب نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام بری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ پیغام کہلوایا بادشاہ کو، بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلایا جو اس مجلس میں آئی تھی، کہا کہ تم آؤ ادھر آؤ اور آ کر کے بتاؤ کہ جب وہ مجلس سجی تھی اور یوسف تمہارے درمیان آئے تھے تو یوسف کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ ان کے بارے میں تم نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بری نظر رکھنے والے ہیں، بری نیت، یہ برا ارادہ رکھنے والے ہیں؟ تو ان سب نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے ذرہ برابر بھی ان پر کوئی کسی بھی قسم کا برا ارادہ نہیں دیکھا، ہم نے ان کی طرف سے اپنے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی برا ارادہ نہیں دیکھا۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ معاملہ سنا اور یہ گواہیاں سنی سب عورتوں کی، تو کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق بالکل کھل کر کے واضح ہو گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پیغام بھیجوایا اور کہا کہ ان کو نکال کر کے لے کر کے آؤ، ان سے خواب کی تعبیر لی، اور خواب کی تعبیر بھی بالکل ویسی ہوئی جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ضرور علم والے تھے۔ کیوں علم والے تھے؟ کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ اور اس صورت کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی کی زبانی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت نصیب فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی، خوابوں کی اور مختلف قسم کی چیزوں کی تعبیر بتانا تو نے مجھے سکھائی۔ یعنی کہ گویا اللہ رب العالمین سورت کے شروع میں، سورت کے بیچ میں اور سورت کے آخر میں اس بات کا تکرار اس لیے فرما رہے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی یا ان دو ساتھیوں کی خواب کی تعبیر بتائی تو وہ عالم الغیب تھے، بلکہ اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی وحی کی طرف سے تھی، اللہ نے جو ان کے اوپر وحی نازل فرمائی اس لیے انہوں نے یہ بات بتا دی۔ اگر وحی نازل نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے خواب کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور شمس و قمر میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مذہب اور صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات جو گمراہ اور مضل اور مفتن ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچاتا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔